آزاد کشمیر کے میرے بھائیوں، میری بہنوں، السلام علیکم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میرا آپ کے ساتھ ایک بڑا گہرا اور محبت بھرا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ عام رشتہ نہیں ہے بلکہ خون کا رشتہ ہے۔ ہماری محبت کی گواہی وہ مناظر دے رہے ہیں جو مسلم لیگ نون کی الیکشن کیمپین میں دیکھنے کو ملے، اور آپ نے جس خلوص سے مریم نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کے قائدین کا آزاد کشمیر میں استقبال کیا، آپ نے وہ شاندار اور فقید المثال استقبال کر کے میرا مان رکھا، مسلم لیگ نون کا مان رکھا، اور نواز شریف اور شہباز شریف کی آواز بن کر دکھایا۔ میرے پاس آج الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو گلے کے ساتھ لگاؤں میرے بھائیوں، اور آپ کا یہ جوش و خروش، یہ ولولہ مجھے پاکستان کے ایک روشن مستقبل کی نوید دے رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیسے ہماری حکومت نے پاکستان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا تھا، اور پھر چند آئین شکنوں نے 2018 کے الیکشن کو چوری کر لیا۔ پاکستان کو، یعنی اچھے بھلے پاکستان کو، ترقی اور خوشحالی کی پٹری سے اتارا، اور ایک نالائق، نااہل اور اناڑی کی ہار کو جیت میں بدلا، اور اسے 22 کروڑ عوام کے سر پر لا بٹھایا، اور جس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ اور خمیازہ کس شکل میں بھگت رہی ہے؟ مہنگائی کی شکل میں، غربت اور بے روزگاری کی شکل میں، بد امنی کی شکل میں، ہر لحاظ سے یہ سزا بھگت رہی ہے قوم۔ آزاد کشمیر کے میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اب ووٹ چوروں کو نشان عبرت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کا یہ قابل رشک جذبہ مجھے یہ نوید سنا رہا ہے کہ ووٹ کو عزت ملنے کی کرن آزاد کشمیر کی سرسبز وادیوں میں پھوٹ چکی ہے، اور جو جذبہ میں نے یقین مانے دیکھا ہے یہ پچھلے دنوں میں آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا، پچھلے 70 سالوں میں کبھی نہیں دیکھا، نہ آزاد کشمیر میں اور نہ پاکستان میں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ مقدس کام آپ سے بھی لے رہا ہے میرے آزاد کشمیر کے بھائیوں، کیونکہ ان کشمیر فروشوں کو بے نقاب کرنا بھی ایک قومی خدمت ہے، ان ووٹ چوروں کو بے نقاب کرنا ایک قومی خدمت ہے، ان آئین شکنوں کو بے نقاب کرنا ایک قومی خدمت ہے۔ ریاست کے اوپر ریاست چلانے والوں
کہ کرداروں کو سامنے لانا بھی قومی خدمت ہے، اور پھر جمہوریت کو پاؤں تلے رونتے ہوئے ان کرداروں کو سامنے لانا بھی قومی خدمت ہے۔ یہ خدمت بھی ہے، ایک عبادت ہے، میں اس کو عبادت کا درجہ دیتا ہوں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی قوم کو، اپنے ملک کو ایسے عناصر سے بچائیں، ایسے عناصر سے پاک کریں، اور یہ جو حکومتیں بناتے ہیں، گراتے ہیں، ان حکومتوں کو بنانے والوں اور گرانے والوں کو بھی قوم کے سامنے لانا قومی خدمت ہے۔ اگر انہوں نے حکومتیں بنانی ہیں اور گرانی ہے تو پھر آپ کون ہیں؟ پھر آپ کے ووٹ کا کیا قدر ہے؟ یہی میں پاکستان کے عوام کو بھی کہتا ہوں، اور میں آج آزاد کشمیر کے عوام کو براہ راست یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اس کو آپ جتنی جلدی سمجھ آئیں اتنا ہی بہتر ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام ضرور لے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ آزاد کشمیر کے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج پوری قوم اور پورا پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور تمام ظلم اور جبر کے باوجود ہاتھ سے ہاتھ ملا کر امید، حوصلے اور جرأت کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور پھر 25 جولائی کو آپ نے گھروں سے نکلنا ہے پوری تیاری کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ۔ آپ نے صرف ووٹ ہی نہیں دینا بلکہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دینا ہے، کیونکہ جب ووٹ چوری ہوتا ہے نا تو پھر آپ کا روشن مستقبل بھی چوری ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو آپ کا حق چوری ہوتا ہے، جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو آپ کی بجلی، پانی، گیس سب چوری ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو کچھ نہیں ملتا، پیچھے سب یہ چور چوری کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پکڑے گئے ہیں چوریوں میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آٹا بھی چوری ہوتا ہے، پھر چینی بھی چوری ہوتی ہے، اور دالیں بھی چوری ہوتی ہیں، دوائیاں بھی چوری ہوتی ہیں، اور یہ چوری ہوتی رہی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں، کیونکہ ووٹ چوری نہ ہوتا تو یہ چیزیں آج آپ کی دسترس میں ہوتی، کوئی چیز مہنگی نہ ہوتی، نہ آٹا مہنگا ہوتا، نہ چینی مہنگی ہوتی، نہ دالیں مہنگی ہوتی، نہ دوائیاں مہنگی ہوتی، نہ بجلی مہنگی ہوتی۔ اور جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو میرے بہنوں بھائیوں، آپ کے بچوں کی فیسیں بھی چوری ہوتی ہیں، بچوں کے اخراجات بھی چوری ہوتے ہیں، آپ کا روزگار بھی چوری ہوتا ہے۔ جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو آپ کے روزگار پہ بھی ڈاکہ پڑتا ہے۔ ذرا آپ مجھے بتائیں تو صحیح، جواب دیں مہربانی کر کے آپ مجھے، کہ آزاد کشمیر کی غریب عوام نے کیا عید منائی؟ ابھی عید 2 دن پہلے گزری ہے، کیا آپ نے عید منائی؟ اور اگر منائی بھی تو کس طرح کی عید منائی؟ کیا غریب نے اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنائے؟ کیا وہ پہنا سکا اپنے بچوں کو نئے کپڑے؟ کیا غریب کی جیب میں قربانی کے لیے پیسے تھے؟ کیا غریب اپنے بچوں کے پاؤں میں
نیا جوتا پہنا سکا؟ جو ہر بچے کا شوق ہوتا ہے عید پہ، نئے کپڑے پہننے کا، نیا جوتا پہننے کا، ہر بیٹے بیٹی کا، بچوں کا شوق ہوتا ہے. کیا وہ آپ پہنا سکے انہیں؟ کیا غریب کے پاس اپنی ننھی منی بچیوں کو چوڑیاں پہنانے کے پیسے تھے؟ چوڑیاں، مہنگی چوڑیاں نہیں، میں کانچ کی چوڑیوں کی بات کر رہا ہوں. کیا اس کے لیے بھی پیسے تھے؟ کیا وہ پہنا سکا ان کو چوڑیاں؟ بچے تو کہتے رہتے ہیں ابو امی مجھے چوڑیاں پہنا کے دیں، میں نے چوڑیاں خریدنی ہیں، عید آ رہی ہے، مجھے جوتا لے کر دیں، کپڑے لے کر دیں نئے. کیا یہ سب کچھ ممکن ہوا؟ میں بالکل سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں، اور آپ اپنے دل سے پوچھیں. کیا یہ جو میں سوال پوچھ رہا ہوں یہ کوئی انہونا سوال تو نہیں پوچھ رہا میں؟ آج کل کے حالات کے مطابقت رکھنے والے یہ سوالات ہیں. میں وہ پوچھ رہا ہوں. تو میرے بھائیوں بہنوں، جن لوگوں نے پاکستان کے عوام کو اس حال تک پہنچایا ہے، اب وہ لوگ آزاد کشمیر کا رخ کرنا چاہتے ہیں. لیکن 25 جولائی کو بتا دو انہیں کہ ہم تمہیں آزاد کشمیر میں ووٹ چوری نہیں کرنے دیں گے. انہیں بتا دو کہ ہم تمہیں آزاد کشمیر میں داخل نہیں ہونے دیں گے. تمہارا کوئی کام نہیں ہے آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر کو گندا مت کرو. آزاد کشمیر کو صاف اور سچا رہنے دو. اور انہیں بتا دو کہ ہم تمہیں آزاد کشمیر خراب نہیں کرنے دیں گے. آپ برائے مہربانی، میں دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے ووٹ پر پہرا دیجئے، اور پہرا دے کر اپنے بکسا چوروں کا راستہ روکیں. ان بکسا چوروں کا، ان ووٹ چوروں کا راستہ روکیں، اور ان چینی چوروں کا راستہ روکیں، ان آٹا چوروں کا راستہ روکیں، ان دوائی چوروں کا راستہ روکیں. اور یہ جو نئی نئی اے ٹی ایم مشینیں اب آزاد کشمیر میں آ رہی ہیں، ان کا راستہ روکیں. اے ٹی ایم مشینیں کیا آپ کی خدمت کر سکیں گی؟ وہ تو خدمت کر رہی ہیں، دوسری طرف مال کھلا رہی ہیں. اے ٹی ایم مشینیں نئی کھلی جا رہی ہیں، اور وہ اب آزاد کشمیر کے سیاہ و سفید کا مالک بننا چاہتے ہیں. مت اجازت دو انہیں، مت آنے دو انہیں، روکو ان کا راستہ. اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، اور اس مقدس مشن کے لیے اپنے ہر قسم کے خوف کو، ڈر کو دل سے نکال کر باہر پھینکو، تاکہ ان آئین شکنوں کو پیغام ملے کہ ہم غلامی قبول نہیں کریں گے. ہمیں غلامی قبول نہیں. ہمیں تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہونا ہے، جہاں تاریخ ہمارے نام سنہری اوراق میں لکھ سکے. اور ہمیں اپنی عزت نفس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا. اگر آپ نے ایسا کر لیا میرے بھائیوں بہنوں، تو میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ کہ یہ تاریک رات جلد ختم ہو جائے گی. یہ بادل چھٹ جائیں گے انشاءاللہ. ایک نئی صبح طلوع ہوگی جس میں آپ اور عوام کا راج ہوگا. آپ کو عزت ملے گی انشاءاللہ، اور آپ کے ووٹ کو عزت ملے گی. میں بالکل دل کی گہرائیوں سے میں نے یہ آپ سے باتیں کی ہیں، بڑے خلوص سے، بڑے محبت سے، بڑے پیار سے. اور یہ ہمارا فرض ہے، میرا بھی آپ کا بھی، اپنے آئین کی رکھوالی کرنا، اپنے ملک کی رکھوالی کرنا، اپنی ریاست کی رکھوالی کرنا، اپنے معاشرے کی
رکھوالی کرنا، یہ میرا اور آپ کا فرض ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز کبھی نہیں ہوگا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور میں اگر کوئی تکلیف کاٹ رہا ہوں تو اسی مقصد کے لیے کاٹ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آزاد کشمیر زندہ باد.